السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سیف مراد آبادی میں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر جگہ UCC یونیفارم سول کوڈ کا چرچا چل رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ صرف اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ ہر کسی کو انصاف ملے، خواہ وہ مزدور ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا وہ نوجوان ہو۔ تو اگر ہر کسی کو انصاف ملنے کی بات ہے تو یہ تاریخ تو ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم 1450 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں جو تاریخ ملتی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مزدوروں کو مزدوری تک نہ دی جاتی تھی، اور جو سرمایہ دار تھے وہ غریبوں کو، کمزوروں کو، مزدوروں کو اپنا غلام سمجھا کرتے تھے۔ اور اسی سوچ کو مٹانے کے لیے، اسی غلامی کو مٹانے کے لیے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ دنیا کے اندر انسانوں کو انصاف ملے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی۔ اور جب ہم ہندوستان کی تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا، جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ہندوستان کے اندر جگہ جگہ سیدھے سادے ہندو بھائیوں پر، جنہیں ہم دلت کہتے ہیں، ان کے اوپر بھرشٹاچار کیا جا رہا تھا، اس وقت ہندوستان کے سیدھے سادے ہندو بھائیوں نے جو یوجنا بنائی کہ ہمیں اس ظلم و ستم سے چھٹکارا ملے، تو اسی مقصد کے تحت اسلام ہندوستان میں آیا۔ اور ہندوستان کے اندر جو ہر قوم کو، ہر مذہب کو کھلی آزادی ملی، وہ سب سے پہلے اسلام ہی کی دین ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے جس قوم نے بھی ہندوستان کے اندر حکومت کی ہے، خواہ وہ عیسائیوں کی ہو یا یہودیوں کی ہو، خواہ وہ تاتار خانی ہوں، تاتاری ہوں یا پھر منگول ہوں، جس نے بھی ہندوستان کے اندر اپنی لشکر کشی کی ہے تو ہندوستان سے جگانا بہت ساری چیزوں کو لوٹا ہے۔ لیکن یہ اسلام اور مسلمانوں کی خاصیت ہے کہ جب سے مسلمان ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کو بلندی تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور کتنی بلندی تک پہنچایا؟ ہندوستان کو اتنی بلندی تک پہنچایا کہ ہندوستان کو نامور سٹی کے اندر شامل کرایا، آل ورلڈ کی انٹرنیشنل سٹی کے اندر ہندوستان کو داخل کرایا۔ اور ہندوستان کا نام جو سونے کی چڑیا پڑا وہ بھی مسلمانوں یا مسلمانوں کی ہی بدولت ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کو ترقی ملی اور ہندوستان کو شہرت ملی، اور جن مقامات کی وجہ سے ہندوستان کو شہرت ملی، ان مقامات کو بھی مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر قائم کیا۔ منگولوں نے بھی ہندوستان کو لوٹا ہی ہے، اور عیسائیوں نے بھی ہندوستان کو لوٹا ہی ہے۔ یہاں تک کہ نادر شاہ ایرانی جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کا سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی ہی شان ہے کہ مسلمانوں نے اگر ایک طرف ہندوستان کو لال قلعہ دیا تو دوسری طرف ہندوستان کو تاج محل دیا۔ جتنے بھی مشہور و معروف مقامات ہیں، یعنی اگر ہندوستان کے اندر اگر ایک تہذیب پیدا کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہی دین ہے۔ لیکن آج افسوس کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے، اور ہمارے سامنے صرف یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ صرف ایک قانون ہے جو انصاف دلانے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC یہ کوئی
انصاف دلانے والی چیز نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 2014 سے جو ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس طرح سے بیوقوف بنایا گیا ہے کہ کبھی رام مندر کے نام پر، اور سچ تو یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اگر ایک طرف مسلمانوں سے رام مندر کے نام پر بابری مسجد کو چھینا جا رہا ہے تو دوسری طرف نربھیا کیس بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے مندروں کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ اگر بات انصاف کی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا آپ کو اپنے مذہبی قانون پر بھروسہ نہیں؟ ہم مسلمانوں کو تو پوری طرح سے اپنے مذہب پر بھروسہ ہے، خواہ وہ طلاق ہو یا خلا ہو یا نکاح ہو۔ طلاق کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ طلاق کوئی ایسا نہیں ہے، وہ طلاق کو تو کھیل بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق کے ذریعے کھلواڑ کرتا ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، نکاح کے ذریعے کسی عورت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اسلامی تعلیمات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف اسلام کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر UCC آتا ہے تو یہ معاملہ صرف مسلمان تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لپیٹے میں مسلمان، سکھ، بدھ، یعنی جتنے بھی ہندوستان کے اندر برادری ہیں وہ تمام کے تمام آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں UCC کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ UCC کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس اپنا مذہب ہے، ہمارے پاس اپنے مذہب کے قوانین ہیں، ہمارے پاس طلاق و خلا ہو یا پھر اسی طرح سے نکاح ہو، ان تمام کے متعلق جب ہمارے مذہبی قوانین ہیں تو ہمیں UCC کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ انصاف دلانے کے لیے، اور جب مذہب اسلام نے مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے تو پھر ہمیں دوسرے قانون کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں UCC کی ضرورت ہے ہی نہیں، جب ہمارے پاس فقہ حنفی ہے تو ہمیں UCC کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آخر کیوں یہ زور دیا جا رہا ہے اور کیوں آخر مسلمان کو ہی اس کی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے، ہمارے پاس ایک لا ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی کو قرآن کے قانون پر بھروسہ نہیں ہے تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی قانون پر، قرآنی آرٹیکل پر، اگر آپ قرآنی ضابطے پر، قرآنی قوانین پر، اگر اسلامی قوانین پر اگر آپ کو اب بھی اشکالات ہیں، اگر آپ کو اسلامی قوانین اب بھی آپ کو غلط لگتے ہیں تو کیوں اختیار کیا تھا اسلام؟ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو پوری طرح سے اسلامی قوانین کو مانیں، پوری طرح سے اسلام کو مانیں۔ UCC کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے؟ بلکہ اگر ہمارے سامنے قرآن قانون ہے تو ہمارے سامنے UCC کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس قرآن ہے گویا پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے مقابلے میں UCC کو لایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہم UCC کی نفرت دل میں بٹھائیں یا قرآن کی نفرت دل میں بٹھائیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہاں ہم قرآن کی نفرت دل میں بٹھائیں کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان قرآن سے محبت کرنا ہے، اور اگر ہم UCC کی نفرت دل میں بٹھاتے ہیں، UCC کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں تو پھر حکومت ہمیں جیل میں ڈال دیتی ہے۔ تو ایسے میں تو ہم آسمان سے ٹپ کے آگے لٹکے، نہ زمین پہ نہ آسمان بلکہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے میں تو ہمارے لیے زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اگر ہم UCC کے خلاف رہے
اور ہمیں UCC کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، صرف قرآن محبت کی وجہ سے اگر ہم نے UCC کی مخالفت کی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ درجہ بھی دے گا اور ہمارے درجات کو بلند بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر صرف چند لوگوں کے خوف سے اسلامی قوانین کو چھوڑ دیا اور UCC کو اپنا لیا تو دنیا کے اندر تو ہمیں چند منٹ کے لیے راحت مل سکتی ہے، لیکن آخرت کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے جو ہماری آخرت کو پوری طرح سے تہس نہس کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں UCC کی مخالفت کرنی چاہیے۔ UCC کی مخالفت میں ہمارے سامنے جو امارت شرعیہ نے ایک ایجنڈا پیش کیا ہے کہ ہاں ہم اپنے دستخط حکومت تک پہنچائیں، اپنا استعمال کر کے حکومت کو بتلائیں کہ ہمیں قرآن پر مکمل اعتماد ہے، ہمیں UCC کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کی ہم حکومت کے سامنے گواہی دیں اور ہم اپنے اسلام پر اعتماد کو پوری طرح سے ظاہر کریں اور جو قرآن پر اعتماد کو پوری طرح سے ظاہر کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔